السلام علیکم ورحمۃ اللہ معزز لسنرز، میں ہوں وسیم منشا ڈوگر، چیئرمین پاکستان کسان مزدور اتحاد۔ ناظرین، آج منگل ہے اور آج کے دن عمران خان کی ملاقات جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ملاقات کروائی جاتی ہے یا ملاقات نہیں کروائی جاتی، لیکن لائحہ عمل تھوڑا سا تبدیل کیا گیا ہے۔ 5 رکنی کمیٹی دوبارہ سے بنائی گئی ہے اور اس 5 رکنی کمیٹی نے جو نام دیے ہیں اس میں سلمان اکرم راجہ، گوہر علی خان، نعیم پنجھوتا، سلیمان صفدر، نیاز اللہ نیازی، قاسم زمان خان، یہ 5-6 نام جو ہیں یہ دیے گئے ہیں۔ اب یہ پتہ چلے گا، شام تک پتہ چل جائے گا کہ ان میں سے کن لوگوں کی ملاقات کروائی گئی اور کن لوگوں کی نہ کروائی گئی۔ ڈیئر لسنر، یہ جو 3 کانگریس مین پاکستان میں آئے ہوئے تھے اور انہوں نے ہمارے آرمی چیف جناب سید عاصم منیر صاحب سے بھی ملاقات کی اور احسن اقبال صاحب سے بھی ملاقات کی اور وزیر داخلہ ہمارے جو ہیں ان سے بھی ملاقات کی، اور یہ 4-5 اہم ملاقاتیں تھیں۔ ان کے بعد امریکن ایمبیسی نے ایک پروگرام منعقد کروایا ہوا تھا، اس میں تقریباً نون لیگ، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور کچھ صحافیوں کو بھی دعوت دی گئی تھی، اور پی ٹی آئی میں سے جو ہے وہ فواد چودھری اور 1-2 پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں، انہوں نے شمولیت اختیار کی، اور وہاں کا کوئی ایسا ماحول بھی نہیں تھا کہ پی ٹی آئی اپنا کوئی موقف بیان کرتی۔ یہ جو 3 کانگریس مین آئے ہیں ان پر بہت ساری پی ٹی آئی کو امیدیں وابستہ تھی، کیونکہ جب ٹرمپ کی الیکشن کمپین ہو رہی تھی تو کمپین کے دوران بھی پاکستانیوں نے، سمندر پار پاکستانیوں نے امریکہ میں ووٹ بھی دیے اور سپورٹ بھی کی، لابنگ بھی کی، تاکہ عمران خان کے لیے اگر ٹرمپ جیتتا ہے تو عمران خان کی رہائی کے، آزادی کے راستے جو ہیں وہ کھلے جائیں۔ تو یہ جو 3 کانگریس مین آئے تھے ان پر پی ٹی آئی کو، سمندر پار پاکستانیوں کو اور پاکستانیوں کو، دونوں کو بہت زیادہ امید تھی کہ یہ 3 کانگریس مین جو امریکہ سے آئے ہیں یہ صحافیوں سے بھی ملیں گے اور پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت سے بھی ملیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ عمران خان سے بھی ملاقات کا تقاضا کریں، لیکن ایسی کوئی پوزیشن نظر نہیں آئی۔ میرے خیال سے ان کا جو امریکن ہمیشہ اپنے مفاد کا سوچتے ہیں، تو پاکستان میں مائنز اینڈ منرل جو ہیں وہ خاص طور پر کے پی کے میں جو ہیں وہ اربوں خربوں ڈالرز کے ہیں، تو ان کی دلچسپی شاید مائنز اینڈ منرل پر تھی، تو ایسا کچھ نہیں ہوا جو پی ٹی آئی تقاضا کر رہی تھی یا جو پی ٹی آئی دعویٰ کر رہی تھی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب تو شاید وہ واپس بھی چلے گئے اور یا شام تک چلے جائیں گے، تو یہ صورتحال، اس میں بہت مایوسی ہوئی پی ٹی آئی کے کارکنان کو، اور دوستو علیمہ خان نے بہت مایوس ہو کر ایک پیغام دیا کہ ہم جو بہنیں ہیں ہم ہی کافی ہیں عمران خان کو چھڑوانے کے لیے۔ اس بیان کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ چونکہ عمران خان ڈائریکٹ جو پبلک ہے ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، تو بیچ میں جو لیڈرشپ ہے وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو منشور کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی سارا مفادات کا کھیل ہے، اور مفادات کے کھیل میں پہلے بھی بہت سارے پی ٹی آئی کے جو نمائندگان تھے یا لیڈرشپ تھی وہ نکل گئی، پھر نئی آئی، پھر اب پتہ نہیں کتنی نئی لیڈرشپ آئے گی۔ تو عمران خان کی جب تک زندگی ہے وہ جو منشور پر چلے گا، جو اس کے بیانیے پر چلے گا، وہ اس کو ہی اہمیت دے گا، جو اس کا بیانیہ ہے، جو پارٹی کا منشور ہے۔ تو یہ اس میں دیکھیں آج ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ عمران خان کی فیملی جو ہے اس کی ملاقات ہوگی، اس کا لسٹ میں نام دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ دوستو دوسری طرف جو ہے وہ جعفر ایکسپریس کا ایک نیا پہلو سامنے آیا ہے، وہ یہ ہے کہ امریکہ نے جب افغانستان میں سے
اپنی فوج نکالی تو تقریباً 7 سے 9 ارب ڈالر کا اسلحہ وہ وہاں پر چھوڑ گئے، اور جب طالبان نے قبضہ کیا تو وہ گوداموں میں پڑی ہوئی رائفلز جو وافر مقدار میں تھی، جو M4A1 رائفل ہے، اور یہ امریکن آرمی کی رائفل ہے، اور یہ بڑی جدید ٹیکنالوجی پر یہ رائفل بنائی گئی ہے۔ اس کا باقاعدہ سیریل نمبر ہوتا ہے، اور اس میں یہ سہولت بھی ہوتی ہے کہ یہ مطلب اس سے جس گولی کو فائر کیا جائے گا، اس گولی کو اگر لیبارٹی بھیجا جائے گا تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ M4A1 اس سے فائر کیا گیا ہے۔ تو جب BLA کے خلاف آپریشن ہوا جعفر ایکسپریس والے سانحے میں، تو وہاں سے جو رائفلز برآمد ہوئیں ان کی تصویریں لی گئی، اور تصویریں لے کر وہ باقاعدہ امریکنز کو دکھائی گئی، تو یہ بھی بات زیر بحث آئی کہ جو اسلحہ امریکہ افغانستان میں چھوڑ گیا ہے اس کو بھی ریکور کرنا چاہیے، کیونکہ افغانستان والے جو اسلحہ ہے وہ TTP کو بھی بیچتے ہیں اور BLA کو بھی بیچتے ہیں، اور بیچ میں جو انڈیا ہے وہ BLA کو جو پیمنٹ ہے یا جو پیسے ہیں وہ ان رائفلوں کے، امریکن رائفلوں کے انڈیا دیتا ہے، ان کی راہ ایجنسی یا جو بھی ان کی ایجنسیاں ہیں وہ سپورٹ کرتی ہیں اور ان کے لیے جو ہے وہ پیسہ خرچ کرتی ہے، چونکہ وہ ازل سے ہمارا دشمن ملک ہے اور اس نے ہمیشہ یہی کارروائیاں کرنی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، جب سکھوں والا معاملہ چل رہا تھا تو سکھوں کی لسٹیں نہیں دینی چاہیے تھی، جس نے بھی سکھوں کی لسٹیں دی، آج دیکھیں ہمیں انڈیا نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ آج ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے بھی تقریباً دب کر رہ گیا ہے، کوئی کشمیر کی بات نہیں کرتا۔ بلوچستان میں وہ مداخلت کر رہے ہیں، اور مختلف جگہوں پر وہ مداخلت کر رہے ہیں، اور وہ پاکستان میں بعض اوقات پاکستان کے اندر آ کر ٹارگٹ کلنگ بھی وہ کر دیتے ہیں۔ چند مہینے پہلے انہوں نے 12 لوگوں کو جو تھا وہ باقاعدہ بتا کر انہوں نے ٹارگٹ کلنگ کیا تھا۔ تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ وہ مداخلت نہیں چھوڑ رہے اور منافقت نہیں چھوڑ رہے اور وہ مخالفت نہیں چھوڑ رہے، اور ہمارے پاس جو سکھوں والا معاملہ تھا اس کو بالکل اس کی فہرستیں نہیں دینی چاہیے تھی۔ تو سکھ اپنا علیحدہ وطن بنانے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، وہ تو اب بھی کر رہے ہیں، ان کی جو تنظیمیں ہیں وہ کام کر رہی ہیں۔ تو ناظرین، دوسری بات یہ ہے کہ اختر مینگل کا دھرنا جاری ہے، تو اس میں میرا معصومانہ سا سوال ہے کہ ایک طرف جمہوری طریقے سے جو ہے وہ دھرنا جاری ہے، آئین اور قانون کے بیچ میں رہتے ہوئے ایک پارٹی یا چند پارٹیاں ہیں جو دھرنا دیے ہوئے ہیں، اپنے مطالبات رکھے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف BLA ہے جنہوں نے گن اٹھائی ہوئی ہے۔ تو کیا جنہوں نے گن اٹھائی ہے اور پہاڑوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ جو آئین اور قانون کے تابع رہ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، کیا ان کو فوقیت یا اہمیت دینی چاہیے، یا ان پہاڑوں پر دہشت گردوں کی طرح ان کو ٹریٹ کرنا چاہیے؟ تو میری عاجزانہ سی ایک رائے ہے کہ جو جمہوریت اور پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر رہ کر جو اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرنا چاہیے جو BLA کے ساتھ ہوتا ہے، یا ان کے ساتھ ریاست کو اپنا جو لہجہ ہے وہ نرم کرنا چاہیے، اور ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے، مذاکرات کی ٹیبل پر بٹھانا چاہیے، مذاکرات کا دروازہ بالکل بند نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح کے تاثر پیدا ہوتے ہیں کہ یہ اس طرح بھی نہیں ریاست ہمیں چھوڑتی اور اس طرح بھی نہیں چھوڑتی، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم بندوق اٹھا لیں۔ توبہ نعوذ باللہ، مطلب میرا مقصد بات کرنے کا کوئی نیگیٹو نہیں ہے، میں جسٹ یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو اختر مینگل کی زیر قیادت جتنی بھی پارٹیاں دھرنا دیے بیٹھی ہیں، ان کو پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ان کو ہینڈل کیا جائے، ڈیل کیا جائے، اور BLA کی طرح ان کو ٹریٹ نہ کیا جائے،
بلکہ ان کو پاکستان کے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان سے مذاکرات کے دروازے کھلے رکھنے چاہیے اور مذاکرات جاری رکھنے چاہیے. BLA کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے اور ان کا قلعہ کما کیا جائے. پاکستان کی عوام دہشت گردی کے حوالے سے ہماری پاک افواج کے ساتھ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی ہمیشہ پاکستانیوں نے دہشت گردی میں جو ہے وہ اپنی اسٹیبلشمنٹ کا، اپنی آرمی کا، اپنے آرمی جوانوں کا، انٹیلیجنس ایجنسیوں کا وہ ساتھ دیا ہے. تو ناظرین، جو اب آتے ہیں ہم بل پر، تو بل کے معاملے میں میرے خیال سے پارٹی کے اندر اختلافات ہیں. مطلب کچھ لوگ چاہ رہے ہیں کہ یہ بل پاس ہو جائے، لیکن بالآخر میرے خیال سے یہ نتیجہ، چونکہ یہ اربوں خربوں ڈالرز کے منرلز ہیں، تو یہ اس کو مشروط، میری اطلاعات کے مطابق مشروط کر دیا گیا ہے عمران خان کی رہائی کے ساتھ، کہ کے پی کے کی جو اسمبلی ہے یا کے پی کے کی جو حکومت ہے وہ اپنے مائنز اینڈ منرل بیچے اور وہاں پر لگائے ان پیسوں کو، جو ان ڈالرز کو جو کروڑوں اربوں خربوں میں ہیں، ان کو کے پی کے کی عوام کے لیے استعمال کیا جائے. تو ساتھ میں عمران خان کی جب رہائی ہوگی تو اس کے بعد اس کو پاس کیا جائے گا. چونکہ کے پی کے کی اسمبلی میں میجورٹی ہے پی ٹی آئی کی، تو یقیناً پی ٹی آئی کی رائے سے اور وہ بل پی ٹی آئی کی اکثریت سے پاس ہونا ہے. تو اس کو عمران خان کی رہائی سے میرے خیال کے مطابق مشروط کر دیا گیا ہے. جو میں نے خبریں سنی ہیں اور جو میں نے ان کے اندر کی باتیں سنی ہیں، ویلاگز سنے ہیں اور ویڈیوز دیکھی ہے، تو وہ عمران خان کی رہائی کے ساتھ اس کو مشروط کر دیا گیا ہے. تو ناظرین، کسان کی گندم اس وقت مکمل طور پر پک چکی ہے اور ہمیں ریٹ 1800 روپیہ فی من دیا جا رہا ہے، اور غلہ منڈی آڑتیے جو ہوتے ہیں، جو مڈل مین ہوتا ہے، وہ گندم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ 1800 پر بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. مطلب کوئی گندم کسان کی خریدنا ہی نہیں چاہتا. تو خدا کے لیے میں بطور پاکستانی، بطور چیئرمین پاکستان کسان مزدور اتحاد، میری ہمبل ریکویسٹ ہے پنجاب حکومت سے کہ خدا کے لیے کسانوں کی گندم کی پرائز جو ہے وہ فکس کی جائے اور اس کے مطابق جو ہے وہ گندم خریدی جائے. کسانوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہ کیا جائے کہ فی من جو ہے وہ 1200 سے 1300 روپے جو نقصان ہے کسان کا، وہ ریئل نقصان ہے. آپ فی ایکڑ گندم کی پیداوار پر اخراجات کیلکولیٹ کر لیں اور فی ایکڑ ایوریج کیلکولیٹ کر لیں، اور یہ بہت سارے صحافیوں نے کیلکولیٹ کیا بھی ہے. انڈیا کا جو کسان ہے وہ 1300 روپے فی من پرافٹ لے رہا ہے، جبکہ ان کی اوسط ایوریج فی ایکڑ جو ہے وہ ہم سے ڈبل ہے. اگر ہماری 32-50 تک چلی جاتی ہے تو ان کی 120, 125, 130 من پر بھی ان کی چلی جاتی ہے. تو ہمارے تو وہی پرانا نظام ہے، تھریشر اور ٹریکٹر اور ہل اور بس سہاگا. تو یہی چیزیں ہیں. ہمارے کچے کھالے ہیں، ہماری کچی نہریں ہیں، ہمارا 60% پانی ضائع ہو جاتا ہے. جو نہریں پرانی ہونے کی وجہ سے، ان کو مرمت نہ کرنے کی وجہ سے، ان کو پکا نہ کرنے کی وجہ سے وہ پانی لیکج ہو کے 60% پانی کھالوں میں اور جو نہریں ہیں، نہروں میں جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، اور کسان صرف 40% پانی جو ہے وہ استعمال کرتا ہے. تو برائے مہربانی ہم مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر پنجاب سے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ کسانوں کو ان کے پرائز فکس کر کے دیے جائیں. 4000 فی من کے حساب سے گندم خریدی جائے، نہیں تو کسان جو ہے وہ سڑک پہ آ جائے گا. جو کسان ہے وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائے گا. اور خدا کے لیے کسان میں ایک چیز ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے خودداری. کسان کی خودداری کو ٹھوکر نہ ماریں، اور ایک خودداری بچتی ہے کسان کو، زمیندار کو، اس کی خودداری اس سے نہ چھینی جائے. اس کے ساتھ ہی دوستوں میں اجازت چاہوں گا، اور ہر ویڈیو میں کسان کی بات کرتا رہوں گا. بہت شکریہ. آپ کا تابعدار وسیم منشا ڈوگر. والسلام.